Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حافظ گلریز آرائی لودھرا سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ کون سی ایسی علامات ہیں جن سے معلوم ہو سکے کہ اب غسل کرنا فرض ہے، براہ کرم وضاحت کر دیں۔ تو دیکھیں بھائی، 5 امور ایسے ہیں، اگر وہ کام ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد غسل کرنا فرض یا بعض فقہا جیسے لکھ دیتے ہیں کہ واجب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ایام حیض کا اختتام، یعنی جب عورت کے حیض کے دن ختم ہوں گے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا نفاس ہے، مطلب کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد یوں سمجھ لیں کہ وقتی طور پر ایک عورت پر ناپاکی طاری ہوتی ہے، تو جب نفاس ختم ہوتا ہے تب غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرا امر جس سے غسل واجب ہوتا ہے وہ ہے احتلام کا ہونا، یعنی رات کو سوئے اور پھر غسل فرض ہو گیا۔ اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ صبح جاگنے پر اگر آپ اپنے کپڑوں پر تری پائیں اور غالب گمان یہ ہو کہ یہ احتلام کے ہی قطرات ہیں، کوئی اور پانی وغیرہ نہیں ہے، تو پھر اس وقت غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غسل کے واجب ہونے کا چوتھا امر یہ ہے کہ دخول کا ہونا، یعنی انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے تو اس میں چاہے ڈسچارجنگ ہو یا نہ ہو، اگر دخول کیا ہے تو اس میں غسل پھر فوراً واجب ہو جاتا ہے۔ یوں ہی 5واں امر یہ ہے کہ جاگتے میں اگر شہوت کے ساتھ احتلام ہوتا ہے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے وزن اٹھایا اور بالفرض اس وزن کی وجہ سے قطرات خارج ہو گئے تو پھر اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، کیونکہ جاگتے میں غسل کے واجب ہونے کی شرط ہی یہی ہے کہ لذت کے ساتھ یا شہوت کے ساتھ انزال ہوگا، ڈسچارجنگ ہوگی تو غسل واجب ہوگا، ادروائز نہیں۔ تو لہٰذا یہ 5 اسباب ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ خیالات غلط ہیں کہ چھپکلی بدن پر گر گئی تو غسل واجب ہو گیا، یا پھر مردے کو غسل دیا تو غسل دینے والے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو یہ غلط تصورات ہیں۔ چھپکلی گرے تب بھی کچھ نہیں ہے، اور اسی طرح مردے کو نہلانے کے بعد غسل کرنا چاہیں تو یہ افضل ہے، مستحب عمل ہے، لیکن ضروری اور لازمی نہیں ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے نے مردے کو غسل دیا تو اب اگر اس نے خود غسل نہیں کیا، یعنی غسل دینے والے نے، تو گناہ گار ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب غسل فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس گھر میں کوئی جنوبی شخص موجود ہوتا ہے تو وہ گھر رحمت کے فرشتوں کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔